امام کے جو صحابی ہیں عثمان ابن سعید، وہ روغن بیچا کرتے تھے. انہوں نے روغن کے لیے جو بھی برتن ہوتا تھا ظرف، اس میں اس کو خاص انداز سے ڈیزائن کیا تھا کہ اوپر روغن ہے اور اس برتن کے نیچے ایک جگہ ہے جس میں ویکیوم ہے، خالی ہے وہ، اور اس ظرف میں ایک خاص ایسا راستہ بنایا تھا کہ اگر اس میں سے کوئی پرچہ ڈالا جائے تو وہ اندر چلا جائے. امام کے گھر گویا روغن پہنچاتے تھے اور جب باہر نکلتے تھے تو دیکھا کہ ٹھیک ہے وہ تو ظرف تو خالی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، اوپر سے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یا کسی اور کے پاس روغن لے کر بھی جا رہے ہیں تو نیچے جو ہے وہ امام کے خطوط موجود ہیں. حتیٰ یہ کہ ایک شخص تھا کہ جو لکڑی بیچا کرتا تھا، اسے امام نے ایک دفعہ، نام کا بڑا چاہنے والا تھا، ہر ایک اپنے اپنی معرفت کے لیے، امام نے اسے ایک دفعہ بلایا اپنے پاس اور بلا کر اس سے کہا کہ تم لکڑی بیچتے ہو تو یہ لکڑی لے جاؤ اور فلاں شخص کو دے دینا. اور امام نے سختی کے ساتھ سب کو منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی الجھے نہ باہر دشمنان اہل بیت سے. یہ ہمارے لیے بھی بڑا درس ہے، ہر مرتبہ الجھ جانا جو ہے بہادری نہیں ہوتی. حتیٰ امام نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں بھی ناسزا کہا جا رہا ہے، خاموش رہو، حکمت کا تقاضا اس وقت خاموش رہو، کچھ نہ بولو. حتیٰ امام نے کہا کہ اگر ہم کہیں باہر نکلے تو نہ میری جانب اشارہ کرو نہ مجھے سلام کرو. بڑا مشکل ہے ایک مومن کے لیے، لیکن امام نے کہا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے اور گویا تمام تشیع خطرے میں آ جائے گی، لہذا صبر کرو. اچھا یہ شخص نکلا اور اس کے پاس وہ لکڑا ہے جس کے اندر خطوط ہیں. اب شاید بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس وقت جانتا نہیں تھا کہ اس کے اندر خطوط ہیں، اور امام نے فقط یہ کہا تھا کہ یہ لکڑی پہنچا دو ایک جگہ تک. وہ جانے لگا تو گلیاں بڑی پتلی پتلی سی ہوتی تھی، سامنے سے ایک مشکیزے والا آ رہا تھا، ایک عام انسان. جگہ اتنی تنگ تھی کہ اس کی سواری گزر نہیں سکتی تھی، تو حق اس کا تھا پہلا گزرنے کا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا اور تل کلامی ہو گئی اور اس نے اٹھا کے وہ ڈنڈا اسے مارا اور وہ ٹوٹا. اس طرح سے ٹوٹا کہ خطوط باہر نہیں نکلے، لیکن اسے کچھ محسوس ہوا کہ اس کے اندر کچھ ہے، اور وہاں پر وہ جلدی سے معافی تلافی کرتا ہوا پھر سے آیا امام کے پاس، اور اس کے اندر تو کچھ، یہ آپ کو منظر لگ رہا ہوگا کسی اور ہی چیز کا، یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر تو ہونا ہے. امام نے تنبیہ فرمائی، کہا تمہیں کس نے کہا تھا اسے الجھنے کے لیے؟ کیوں الجھے تم؟ جو کہہ رہا تھا سن لیتے، بس ہم نے جو کہا ہے کہ یہ لکڑی وہاں پہنچاؤ تو بس اتنا کام کرو. باتیں ہو رہی، آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا زمانہ کیسا ہے، جس میں صبر کی ضرورت، حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے. ہر ایک سے الجھنے کی ضرورت نہیں. ضروری نہیں کہ جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مطلب کسی نے یوٹیوب پہ کہہ دیا تو میں جواب ہی دوں گا ضرور اس کا. کیوں جواب دوں گا میں؟ حدیث میں آیا ہے کہ کچھ باطل وہ ہوتے ہیں جن کا ذکر کیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ بتلائیں کچھ چیزوں کو ہوتا ہے آپ کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے. کچھ باطل بلکہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے تو اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. آپ ان باطلوں کا ذکر کر کے انہیں زندہ رکھتے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ بھیج کے چھوڑ دیں. ہر ایک سہولتنے کی ضرورت نہیں. آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امر کے لیے نہیں رکھا ہوا، بلکہ کتنے معصومین کی حدیث میں ہے کہ آخری زمانے میں کہا کہ نہ الجھو اور اپنے آپ کو بچا کے رکھو آخری حجت کے لیے، اس وقت کے لیے بچا کے رکھو، صبر کرو.